ویلکم بیک۔ اس میں قطعی طور پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سود ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ سود لینے والا سود دینے والا دونوں کے حوالے سے مکمل ممانعت ہے اور اس کے لیے کڑی سزا تجویز کی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے بات چیت ہونا، گفتگو ہونا یہ جاری رہتا ہے اور اس کو ایجوکیٹڈ ڈیبیٹ یا مباحثے کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ مختلف دلائل سامنے آتے ہیں اور یہ مباحثہ جاری رہتا ہے۔ ویسے تو اس مباحثے کے مختلف نکات ہیں، مختلف انداز ہیں اور پھر اس نے مختلف رخ اختیار کیے ہیں، جس میں ہم آج کل دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اسلامی بینکاری رائج ہو چکی ہے اور اس حوالے سے اس کی تشریح موجود ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اب اس معاملے کے حوالے سے ایک اور اہم فورم میں بات ہوئی ہے، وہ ہے وفاقی شرعی عدالت۔ اس میں آج کل ایک اہم معاملہ چل رہا ہے اور اس وفاقی شریعت عدالت نے ملک میں سودی نظام کے متعلق اس حوالے سے مختلف درخواستوں کی سماعت کی ہے اور اس دوران جو کل ایک اہم سماعت ہوئی ہے، سود کی تعریف اور نوعیت کے حوالے سے کئی اہم سوالات اٹھائے ہیں وفاقی شریعت عدالت نے۔ ابھی فی الحال اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہے، لیکن کل چیف جسٹس وفاقی شریعت عدالت محترم ریاض احمد خان کی سربراہی میں فیڈرل شریعت کورٹ کی 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اس دوران چیف جسٹس ریاض احمد خان نے عدالتی معاون اور اسلامی معاشی نظام کے ماہر جناب ڈاکٹر انور شاہ سے کئی نکات کی وضاحت چاہی اور ان سے سوالات پوچھے۔ ایک بہت اہم معاملہ جو اس دوران سامنے آیا، جو پوچھا گیا، وہ یہ تھا کہ جب سود کی ممانعت کا حکم آیا تھا اس وقت معیشت کی موجودہ معیشت سے مختلف صورتحال تھی۔ یہ بھی سوال کیا گیا کہ اس وقت کے نظام کو موجودہ دور میں کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بات ہوئی کہ یہ بھی اس بات کا تعین کیا جائے کہ ربا، سود اور انٹرسٹ کی اصل میننگز کیا ہیں، اس کی تعریف کا تعین ہونا چاہیے۔ کل یہ وفاقی شریعت کورٹ میں بات کی گئی۔ ایک اہم معاملہ جو سامنے لایا گیا مثال کے طور پہ، اور وہ اس میں بتایا گیا کہ افراط زر کے لحاظ سے کیا 100 روپے لینے والا 1 سال بعد 100 روپے واپس کرے گا یا 106 روپے واپس کرے گا، کیونکہ اگر مثال کے طور پہ 6% کی افراط زر ہے تو اس نے جو 100 روپے دیے اس کی جو قدر ہے وہ 1 سال بعد 6% کم ہو جائے گی، تو اگر وہ پورے 100 روپے واپس لے گا تو دراصل وہ نقصان میں رہے گا۔ موجودہ دور میں انٹرسٹ کی تعریف سود نہیں بلکہ نقصان کا ازالہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ بات بھی کل وفاقی شریعت کورٹ میں سامنے آئی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ایک صاحب رائے حاصل کرتے، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے، جو کہ رئیس الدارالافتاء والاحسان ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ فرمائیے گا، بات چیت کی جا سکتی ہے اس معاملے پہ، ہمارے جو مذہبی قیود ہیں اور جو احکامات ہیں کہ سود پہ ہم مباحثہ کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے اور اس زمانے کے لحاظ سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ گفتگو کی گنجائش ہے؟ جی بالکل گفتگو کی گنجائش ہے اور یہ کوئی نئی گفتگو نہیں ہے۔ اس پر ہر دور کے اندر سود کی، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ سود کی حرمت اور ممانعت پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سود حرام ہے، البتہ کون سی شکلیں سود کی بنتی ہیں اور کون سی شکلیں سود کی نہیں بنتی ہیں، اس کے اوپر ہر دور بھی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ اور آج جس گفتگو کا آپ نے حوالہ دیا ہے، بدقسمتی سے یہ وہ بات ہے جس پر نہ صرف یہ کہ گفتگو بہت تفصیل سے ہو چکی ہے بلکہ اس کے اوپر فیصلے بھی ہو چکے ہیں، اور ان فیصلوں کو بجائے اس کے کہ ہم اس پر عمل کرتے اور اپنی یہ ساری توانائیاں جس کے اوپر ہمارا دستور متفق ہو چکا ہو، جس کے اوپر وفاقی شرعی عدالت پہلے فیصلہ دے چکی ہو، جس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی انتہائی موقر اور معزز بینچ اپنا تفصیلی 1100 صفحات کا فیصلہ صادر کر چکا ہو، تو اب بجائے ہم ان فیصلوں پر عمل درآمد پر اپنی توانائیاں لگانے کے، معافی چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ اس معاملے میں اتنی مفصل معلومات ہماری کم علمی ہے اس معاملے میں۔ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو کل معاملہ سامنے آیا کہ اگر میں نے کسی کو 100 روپے دیے 1 سال کے لیے، 1 سال بعد جب میں اس سے 100 روپے واپس لیتا ہوں تو اس افراط زر کے لحاظ سے میرے 100 روپے کی قدر جو ہے وہ مثال کے طور پہ 5% یا 6% کم ہو جاتی ہے، تو میں اگر 100 ہی روپے واپس لوں گا تو دراصل میں نقصان میں رہ گیا۔ اگر میں 106 روپے لوں گا تو میں برابر میں آیا، اس کے اوپر لوں گا تو میرا وہ منافع ہوگا۔ اس مثال کو ذرا سے سمجھائیے کہ یہ قابل اعتبار بات ہے، اور اگر میں 106 روپے لوں تو میں سود لینے کا مجرم تو نہیں ہوں؟
جی یہ بات درست ہے کہ افراط زر کی شرح میں تبدیلی کی وجہ سے قرضوں کے معاملات میں یہ اتار چڑھاؤ آئے گا. اصل میں اس کی بنیاد ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو سارا معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے, اور وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ میں قرض کسی منفعت بخش مقاصد کے لیے دیے جانے کی کوئی تصور موجود نہیں ہے. قرض دینا ایک نیکی کا عمل ہے جس کو دینے والے کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دے یا نہ دے, لیکن جب وہ دے گا تو جتنی مقدار دے گا اتنی ہی مقدار لے سکتا ہے, اس پر کسی قسم کا بھی اضافہ یہی سود کہلاتا ہے. اور جو قرن اول سے اس کی یہی تعریف چلتی چلی آ رہی ہے. دور رسالت میں بھی یہودیوں کے ہاں قرضوں کی یہی صورت تھی, اور ہمارے قریب کے زمانوں میں مالیاتی اداروں کے بننے سے پہلے مہاجروں کے سود کی بھی یہی صورت ہوا کرتی تھی. البتہ اگر کوئی فرد اپنی پسماندہ رقم یا اپنی بچتوں کو کسی منافع بخش کام میں لگانا چاہتا ہے تو اس کے پاس قرض کا رستہ نہیں ہے. قرض کے علاوہ اور بہت سارے الٹرنیٹیو موڈز ہیں جس میں وہ اپنی رقم کو انویسٹ کر کے اس سے نہ صرف یہ کہ افراط زر کی شرح کی تلافی ہو جائے گی, بلکہ اس سے زیادہ بھی اگر منافع اس کو چاہیے, ادارے کو چاہیے یا فرد کو چاہیے تو وہ اس کو مل سکتے ہیں. اچھا, ایک اہم معاملہ ہے, میں براہ راست پوچھنے کے بجائے میں آپ کو سناتا ہوں. یہ صدر پاکستان جناب ممنون حسین ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو عام پاکستانی, مڈل کلاس پاکستانی کو درپیش ہے. اس پہ صدر ممنون حسین کی درخواست سنیے, اور کیونکہ اس کے مخاطب آپ جیسی شخصیات ہیں, آپ پھر اس کا جواب دیجیے گا. ہاؤس بلڈنگ فائنینس سے جو لوگ قرضہ لیتے ہیں اور اس پر سود بھی دیتے ہیں, تو میں علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ غور کریں کہ چونکہ مجبوری ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے لیے, ورنہ تو زندگی بھر گھر نہیں بنا سکتے جو غریب لوگ یا کم وسائل والے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے یہ سود کی ادائیگی کو جائز قرار دیا جائے. اس پہ بحث کریں, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. مفتی عدنان کاکا خیل صاحب فرمائیے گا پلیز. جی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری معلومات یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب ایک نیک آدمی ہیں, تو شاید ان کی زبان پھسلی ہے اور وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں تعبیر میں ان سے غلطی ہوئی ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن وغیرہ جو قرضے دیتے ہیں ان قرضوں کی کوئی اسلامی شکلیں پیدا کریں, اور وہ اسلامی شکلیں پیدا ہو چکی ہیں, شاید ان کے علم میں نہیں ہوں گی. اس وقت اسلامی بینک مکان بنانے کے لیے جتنے بھی قرضے دے رہے ہیں وہ غیر سودی قرضے دے رہے ہیں, اور وہی کا وہی ماڈل ہمارے ہاں ہاؤس بلڈنگ فائنینس والے بھی اور دیگر ادارے بھی اس کو اپنا سکتے ہیں, جس میں وہ قرض کے علاوہ اور شکلوں میں لوگوں کی یہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو بنا بنایا مکان یا مکان بنانے کی تمام صورتیں مہیا ہو جائیں گی, اور سود کے گناہ کے بھی وہ مرتکب نہیں ہوں گے. کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت عالمی معاشی نظام ہے, عالمی کاروباری نظام ہے, اگر ہمیں اس میں رہنا ہے, ہمیں کمپیٹ کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہمارے مذہب میں پیرامیٹرز ہیں کہ ہم ایک ہیلدی کمپٹیشن میں اس نظام کا حصہ بھی رہیں, اس میں ہم ترقی بھی کریں, چیلنج بھی کریں, آگے بھی بڑھیں, گنجائش موجود ہے, ہم مقابلہ کر سکتے ہیں یہ جو خالصتاً سودی نظام ہے اس کا؟ بالکل مقابلہ کر سکتے ہیں, اور اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا شرح سود کو گھٹاتی چلی جا رہی ہے, اور پوری دنیا کے سامنے اب یہ ہدف ہے کہ شرح سود کو زیرو کیا جائے. اور جہاں پر کیونکہ اسلامی مالیاتی نظام جو ہے وہ اعداد و شمار کے اور فرضی اعداد و شمار کا احرام مصر نہیں تعمیر ہوگا, بلکہ وہ ایسٹ بیسڈ ایک اکانومی وجود میں آئے گی جس میں ان اعداد و شمار کے پیچھے باقاعدہ اساسے ہوں گے. یہ اتنی مضبوط اساس اور بنیاد ہے کہ اس پر میں عالمی رہنماؤں کے بیانات دیکھ رہا تھا. فرانس میں, جرمنی میں جرمن چانسلر مرکل نے بیان دیے کہ ان چیزوں پر یعنی اسلامی ان اصولوں کے اوپر مغربی دنیا کو غور کرنا چاہیے, کہ اس سے شاید جو مغرب کو اس وقت معاشی بحران درپیش ہے اور آنے والے وقتوں میں جس کے بہت زیادہ گھمبیر ہو جانے کے امکانات ہیں, اگر ان اسلامی معاشیات کے ان سنہرے اصولوں کو بین الاقوامی طور پر اپنا لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا بہت بڑے معاشی بحران سے بچ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی عدنان کاکا خیل ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک.